کیا یہ جو نقصان ہوتا ہے، نقصان کے اندر روزہ چھوڑا جاتا ہے، تو کیا معمولی سے نقصان کے احتمال سے روزہ معاف ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے، صحت کے اعتبار سے معمولی نقصان پہنچنے کا جو ایک احتمال، اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. یعنی ایسا نقصان ہو جس کا عام طور پر برداشت کرنا جس کو بہت مشکل، جس سے زندگی خطرے میں پڑ رہی ہو، یا کوئی شدید نقصان. اگر کوئی واقعی ایسا کوئی شدید نقصان ہے تو واجب تو چھوڑیے، روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. وہ ایک شدید نقصان والی کیفیت ہے. لیکن معمولی نوعیت کا ایک احتمالی خطرہ، شاید ایسا ہو جائے، اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لیجئے. اب یہ ہر شخص اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کے اندر کوئی مجتہد بھی بیچ میں نہیں پڑتا ہے، کوئی عالم بیچ میں نہیں پڑتا ہے. آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. وہ اللہ کے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ واقعی چاہے ڈاکٹر منع کیوں نہ کر رہے ہیں. میرے اعتبار سے میں خود بھی اس شعبے سے وابستہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس معاملے کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے ڈاکٹروں کو بات بری لگے، سب سے زیادہ ناقابل اعتبار شخصیت جو ہے وہ ڈاکٹر کی، سوائے ہو سکتا ہے چند ایک مستثنیات ہوں جو ان باتوں کو سمجھتے ہوں. ورنہ سارے ڈاکٹروں کا تقریباً میں نے 99% کو یہ دیکھا ہے کہ معمولی نقصان پر بھی وہ روزہ چھوڑنے کی تاکید کرتے ہیں. جب اس شریعت نے بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ ڈاکٹر اگر کہہ بھی دے کہ روزہ چھوڑ دو لیکن مریض کو اطمینان ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں، تو پھر ڈاکٹر کی بات نہیں چلی. اور ڈاکٹر اگر کہہ بھی رہا ہو کہ روزہ تم رکھ سکتے ہو، لیکن مریض کی خود اندرونی کیفیت یہ کہ وہ جج کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھ پاؤں گا، یا میں نہیں رکھ سکتا اب روزہ، اتنی شدید اس کی طبیعت خراب ہے، چاہے ڈاکٹر بظاہر کیوں نہ کہے، تب بھی اس کو روزہ چھوڑنا ہوگا چاہے ڈاکٹر کہے کیوں نہ رہا ہو. تو صحت کے اعتبار سے یہ بات اصول کے طور پر یاد رکھ لیجئے کہ معمولی نقصان، اب آپ خود دیکھیں معمولی نقصان کیا ہوگا کہ بھائی معمولی نقصان یہ ہے کہ ابھی میرا بخار مثلا 99 ہے، 100 ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں، 99 100 بخار میں ایسا کون سا ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد افطار کے بعد میں گولی کھا لوں گی. اب اس میں جو ہے یہ روزہ توڑنے کی یا گولی کھا کر اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، معمولی سا نقصان ہے. ابھی 99 کچھ ہے، 100 ہو جائے گا بخار زیادہ سے زیادہ. افطار کے بعد جب تک برداشت ہو سکتا ہے برداشت کر لیجیے. دواؤں کے نظام الاوقات میں کوئی تبدیلی ممکن کر کے روزہ رکھنا ممکن ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں 3 ٹائم ڈاکٹر نے دوا بتائی ہے، صبح دوپہر شام، وہ دوپہر میں لازمی آ رہی، اس کا مطلب مجھے روزہ چھوڑنا ہے. بھائی آپ جا کے ان سے ڈسکس کر لیں، وہ بتا دے گا آپ کو صبح شام کی بھی بہت سی دواؤں کے اندر ڈوز کی جا سکتی. تو بہرحال کوئی طریقہ ایسا لوگ پوچھتے ہیں. اچھا پھر جو معیار ہے روزہ چھوڑنے کا وہ یہ کہ مریض کے روزہ چھوڑنے کا جو معیار ہے وہ ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو، یا اس کا مرض طول پکڑ جائے. مثلا پیٹ میں اس کے شدید، یہ بات اصول کے طور پر یاد رکھ لیجئے کہ معمولی نقصان، اب آپ خود دیکھیں معمولی نقصان کیا ہوگا کہ بھائی معمولی نقصان یہ ہے کہ ابھی میرا بخار مثلا 99 ہے، 100 ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں، 99 100 بخار میں ایسا کون سا ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد افطار کے بعد میں گولی کھا لوں گی. اب اس میں جو ہے یہ روزہ توڑنے کی یا گولی کھا کر اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، معمولی سا نقصان ہے. ابھی 99 کچھ ہے، 100 ہو جائے گا بخار زیادہ سے زیادہ. افطار کے بعد جب تک برداشت ہو سکتا ہے برداشت کر لیجیے. دواؤں کے نظام الاوقات میں کوئی تبدیلی ممکن کر کے روزہ رکھنا ممکن ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں 3 ٹائم ڈاکٹر نے دوا بتائی ہے، صبح دوپہر شام، وہ دوپہر میں لازمی آ رہی، اس کا مطلب مجھے روزہ چھوڑنا ہے. بھائی آپ جا کے ان سے ڈسکس کر لیں، وہ بتا دے گا آپ کو صبح شام کی بھی بہت سی دواؤں کے اندر ڈوز کی جا سکتی. تو بہرحال کوئی طریقہ ایسا لوگ پوچھتے ہیں. اچھا پھر جو معیار ہے روزہ چھوڑنے کا وہ یہ کہ مریض کے روزہ چھوڑنے کا جو معیار ہے وہ ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو، یا اس کا مرض طول پکڑ جائے. مثلا پیٹ میں اس کے شدید، یہ بات اصول کے طور پر یاد رکھ لیجئے کہ معمولی نقصان، اب آپ خود دیکھیں معمولی نقصان کیا ہوگا کہ بھائی معمولی نقصان یہ ہے کہ ابھی میرا بخاریز کے لیے روزہ چھوڑنے کا معیار ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو. برداشت ہو سکتا ہو تو روزہ نہیں چھوڑے گا، یا اس کا مرض طول پکڑ رہا ہو اس صورت میں چھوڑ سکتا ہے، یا اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہو، یا شفا ملنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی. اس کو ایسی دوائیں اس کو کھانی پڑ رہی ہیں، اگر یہ اب اس نے نہیں کھائیں دوائیں اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے
تو اس کا مرض جو ہے اس کو دیر سے شفا ملے گی. اور ان باتوں کو چاہے اس کو یقین، ظن یا احتمال بھی اگر ہے تو ایسا خوف جس کی بنیاد عقلی ہو. غیر عقلی ٹائپ کے جو خوف ہیں، صرف ایک ایسی دھڑکا لگا ہوا ہے جس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے جو حاملہ خواتین ہیں یا دودھ پلانے والی خواتین ہیں، ان بہت ویک ایک احتمالی خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں بچے کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے. ابھی خیر ہم اس پہ آگے چل کر تفصیل سے یہ مسئلہ آنے بھی والا ہے تو اس وقت ڈسکس کریں گے، لیکن وہ غیر عقلی خوف. حتیٰ کہ جو کمزوری کا مسئلہ، اس میں بھی مراجع یہ کہتے ہیں کہ کمزوری، بلکہ شدید کمزوری کی بنا پر بھی روزہ نہیں توڑا جا سکتا، سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو جائے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. جب ناقابل برداشت ہو جائے تب روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن پھر بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. یعنی کمزوری بلکہ شدید کمزوری یہ بھی روزہ توڑنے کے اسباب میں سے نہیں، سوائے اس کے کہ ناقابل برداشت تو آدمی بے ہوش ہوا جا رہا ہے، بالکل تڑپا جا رہا ہے، ایسی کوئی اس کی صورتحال ہو گئی ہے، شدید ایسی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، ایسے الیکٹرولائٹ جسم کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کے، یعنی کچھ ایسی کہ جسے کہا جاتا ہے ناقابل برداشت. اچھا یہ ویسے یہ ضرور ہے کہ یہ چیز ویری کرتی ہے. بہت سے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، نازک مزاجی کی بنا پر وہ زیادہ اتنا فیل کرتے ہیں، ان کے لیے الگ معیار ہے، ان کا اپنے لحاظ سے دیکھیں گے. وہ بہت سے بالکل سخت جان قسم کے ہیں، مزدور ٹائپ کے افراد ہیں، ویسی سخت ٹف جابس وغیرہ کرنے کے عادی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے معیار ذرا ہر شخص کا ایک انڈیویجول ہے، بالکل ایک الگ ہے، اور اس کا الگ ایک حکم ہوگا. بس اس کے اور خدا کے درمیان یہ معاملات سب ان کو دیکھنے پڑیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ کریں.